إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت انتہائی تیزی سے رواں دواں ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ وقت بھی تیزی سے گزرتا چلا جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ پہلے جب ہم اپنے بچپن میں اس وقت کو نوٹ کیا کرتے تھے تو پھر اگر رمضان المبارک آتا تو اگلے رمضان المبارک کے لیے ایک وقت لگتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ ایک عرصے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ اسی طرح مہینے کی پہلی تاریخ آتی تو پھر دوسرے مہینے کی جب پہلی تاریخ آتی تو پتہ چلتا تھا کہ مہینہ گزرا ہے۔ لیکن اب وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تو ابھی تو عید آئی تھی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو جمعہ گزرا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو پہلی تاریخ آئی تھی، اور پھر کتنی جلدی دن گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ سال مہینوں کے برابر اور یہ مہینے ایام کے برابر اور یہ ایام گھنٹوں کے برابر اور گھنٹے منٹوں کے برابر اور منٹ سیکنڈوں کی طرح گزرے گا۔ اس طرح یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب کامیاب کون ہے، خوش نصیب کون ہے جو اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھائے، جو اپنے اس وقت کو اچھے کاموں میں لگا دے، جو اپنے اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈال دے اللہ کے ذکر سے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس طرح وقت کو گزارتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو اپنے مال کے لیے صرف کر دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے صرف کر دیتا ہے،
نہ اسے اپنی عبادات کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے حلال اور حرام کی فکر ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتا، اور بس اولاد کو کھلانے میں، اسے پڑھانے میں، اسے پرورش کرنے میں کسی چیز کی پرواہ وہ نہیں کرتا، اور اپنے اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسا کرنے والے یہ بڑے خسارے میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کر لو، جتنا تمہارے پاس وقت ہے اس سے تم فائدہ اٹھا لو، جتنی زیادہ تم نیکیاں جمع کر سکتے ہو وہ نیکیاں تم جمع کر لو۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہ نہ ہو کہ تم پر موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ جب تمہارا وقت ختم ہو جائے پھر تم سوچ رہے ہو کہ کاش میں پھر یہ کر لیتا، کاش میں پھر یہ کر لیتا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایسا نہ ہو پھر تم یہ کہو کہ اللہ اب ایک موقع دے دے، بس اب ایک موقع دے دے، اب ایک موقع دے دے، اب میں نیک اعمال بھی کر کے آؤں گا، اب میں اپنی قبر کی تیاری بھی کر کے آؤں گا، اب میں اپنی موت کی تیاری بھی کر کے آؤں گا، میں قیامت کے دن کی بھی تیاری کر کے آؤں گا۔ فرجعنا، بس ایک مرتبہ، نعمل صالحا، ایک موقع دے دے، میں جاؤں گا اور نیک صالح بن کر آؤں گا۔ اور پھر اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید، انبیاء اور علماء اور محدثین کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ جتنی تمہاری زندگی ہے صرف یہی تمہیں ملے گی، اور اسی زندگی کے اندر تم نے اپنی تمام تر تیاریاں کرنی ہیں، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہم میں سے کون ہے جو یہاں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکے نہیں جی میں نے تو ابھی 10 سال ابھی مزید اور جینے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو یہاں بیٹھ کر یہ گارنٹی لے اور دے سکے کہ جناب میں نے کم سے کم 60 سال تو جینے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ اس مسجد میں آیا ہے اور صحیح سلامت گھر چلا جائے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں اگلے 5 منٹ تک زندہ رہوں گا؟ ہم میں سے کون ہے؟ ارے ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہماری سانس جو اندر چلی گئی نا وہ واپسی باہر آئے گی یا نہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا، ہم تو وہ ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب تمہارا وقت ختم ہوگا جتنی زندگی تمہیں لکھ دی گئی تھی وہ مکمل ہو جائے گی، تو بس پھر تم چاہے کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ نا، تم مضبوط قلعوں میں بھی پناہ لے لو کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اللہ فرماتا ہے جب موت کا وقت پورا ہوگا تو موت تمہیں وہاں بھی پا لے گی، موت تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گی۔ اور جب ہم سب نے بتایا، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر ہم اپنی ایوریج کے مطابق بھی زندگی لیں تو زیادہ سے زیادہ ایوریج 60 سال کی ہے، 60 سال سے جو اوپر جاتا ہے وہ تو بونس میں ہوتا ہے نا، اگر ایوریج کے مطابق بھی، اس ایوریج کے مطابق والی زندگی کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے، اگر کر لیا جائے جبکہ ہمیں اپنے اگلے منٹ کا بھی پتہ نہیں، اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ہم اپنی کتنی زندگی گزار چکے ہیں؟ کوئی 30 سال کی عمر کا ہے، کوئی 40 کا، کوئی 20 کا، کوئی 25 کا، کوئی 50 کا، اگر اس کے مطابق بھی اس کو بھی مان لیا جائے تو بھی کسی کے پاس 10 سال ہے، کسی کے پاس 5 سال ہے، کسی کے پاس 20 ہے، کسی کے پاس 25 ہے، کسی کے پاس 30 ہے، ورنہ تو ہمیں اپنے اگلے سیکنڈ کا بھی نہیں پتا ہم کتنے تیار ہیں۔ آج دنیا میں کوئی تکلیف ہو جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی،
ہم صرف حقیقت سے نظریں چراتے ہیں. ہمیں اپنے سب کو اپنے اندر کا پتہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے اعمال کیے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں. باوجود اس کے ہم حقیقت سے نظریں چراتے ہیں. ہم حقیقت سے منہ پھیر لیتے ہیں. ہم اپنی پلاننگ پھر بھی لمبی لمبی رکھتے ہیں. ہم پھر بھی شیطان ہمیں یہ ورگلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، آج یہ حرام کھا لے کل معافیا مانگ لیں گے، بچوں کی زندگی تو بن جائے گی نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آج اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، کل سے شروع کر دیں گے. رمضان آ رہا ہے، رمضان سے شروع کر دیں گے. شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ کا اعلان ہے لوگو جب تمہارا وقت مقرر ہو گیا تو بس بات ختم ہے. اب کسی کو ایک سیکنڈ نہ تاخیر کی جائے گی، نہ ایک سیکنڈ جلدی اس کی روح کو قبض کیا جائے گا. اور یہ موت آنی ہے، کسی بھی حال میں آنی ہے. شاعر کہتا ہے نا، الموت کعس کل شارب والقبر باب کل داخل، اليوم تدخل وتخرج وغدا تدخل ولا تخرج، اليوم تدخل حاملا وغدا تدخل محمولا. رات کو تو ہماری ملاقات ہوئی تھی، صبح اس کی خبر آ گئی مر گیا. جی مر گیا، بالکل ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا. صبح تو ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کر کے ہی تو میں اپنی دکان پر آیا، بس دکان پر پہنچا ہوں اور خبر آئی مر گیا. جی مر گیا. کوئی ٹرین میں ہو، کوئی جہاز میں ہو، کوئی سفر میں ہو، کوئی پیدل ہو، کوئی بسترے پر ہو، کوئی فرش پر ہو، کوئی آسمان پر ہو، کوئی زمین پر ہو، کوئی سمندر میں ہو، کوئی پانی میں ہو، کس نے بخشا ہے اس موت کو؟ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں اگر کوئی باقی رہتا، کوئی باقی رہنے والی ذات ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے. ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جب موت ان پر بھی آئی، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ اور پھر انسان دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹس رکھتا ہو، کوئی بھی مقام رکھتا ہو، دنیا میں سیٹ ہو، چودھری ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، رئیس ہو یا غریب ہو، کمزور ہو، ضعفاء سے ہو، بس انسان کی جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے نا، وہ روح اپنے ساتھ اس اسٹیٹس کو بھی لے جاتی ہے. دکان کے ملازم اور دنیا والے بولا کرتے تھے نا کہ سیٹھ آ رہا ہے، سیٹھ جا رہا ہے، رئیس آ رہا ہے، رئیس جا رہا ہے. اور جیسے ہی بندہ مرتا ہے نا، پھر ملازم ہوں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، پھر بس ایک ہی لفظ منہ پر ہوتا ہے، میت کب اٹھائی. پھر سیٹھ کو نہیں بولا سیٹھ کب اٹھایا جائے گا، نہیں. یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے. فرمایا الموت کعس کل شارب، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس میں ہر کسی نے چکھنا ہے، ہر کسی نے. والقبر باب کل داخل، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر کسی نے داخل ہونا ہے. الیوم تدخل وتخرج، آج جب تو قبرستان جاتا ہے نا، وتخرج تو تو واپسی آ جاتا ہے. وغدا تدخل ولا تخرج، کل جب تو قبرستان جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا. الیوم تدخل حاملا، آج جب تو قبرستان جاتا ہے نا تو تیرے کندھوں پر کوئی اور سوار ہوتا ہے. وغدا تدخل محمولا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس وقت کو بھی یاد کر کے کل جب تو قبرستان جائے گا تو تیرے کندھوں پر کوئی نہیں بلکہ تو کسی اور کے کندھوں پر سوار ہوگا. یہ وقت تو آنا ہے. یہاں بندہ مرتا ہے نا، برا بن عازب کتاب الجنائز صحیح بخاری کے اندر روایت ہے نا، جیسے ہی بندہ قریب الموت ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، اس کا وقت انتہائی قریب ہوتا ہے. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے.
ہم جب قبر کے پاس پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، تو ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کو کریدنے لگے۔ اچانک اپنا سر مبارک بلند فرمایا اور کہا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے نا، جیسے قریب الموت ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، فرشتوں کی جماعت، ملک الموت بھی آتے ہیں، مومن ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس کی روح کو لینے کے لیے آئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کی روح باہر نکل، ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، وہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ مومن کی روح نکالتے وقت مومن کو دلاسا دیا جاتا ہے کہ تو نے بہت پریشانیاں دیکھ لی ہیں، تو نے بہت ٹینشن دیکھی ہیں، تو نے بہت تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ لوگ صبح سو رہے ہوتے تھے تو اٹھتا تھا، تو اس سردی کے موسم میں وضو کیا کرتا تھا، لوگ سو رہے ہوتے تھے تو تہجد پڑھا کرتا تھا، لوگ غفلت میں ہوا کرتے تھے تو اپنے رب سے مخاطب ہوا کرتا تھا، لوگ سو رہے ہوتے تھے تو اپنے رب سے مناجات کیا کرتا تھا، تو رویا کرتا تھا، تو گڑ گڑایا کرتا تھا، تو نماز فجر کے لیے جایا کرتا تھا، تجھے حرام کھانے کے بڑے موقع ملے لیکن تو نے نہیں کھائے، تو نے حلال کو اہمیت دی، تو چاہتا تو بھی بہت بڑا بن سکتا تھا لیکن تو نہ بنا، تو نے حلال کو ترجیح دی، تو نے جتنا کمایا حلال سے کمایا، تو نے دنیا والوں کی باتیں برداشت کی، لوگوں نے تجھے مولوی کہا، لوگوں نے تجھے کس کس نام سے نہ پکارا، باوجود اس کے تو نے دنیا والوں کی فکر نہیں کی، لوگ تجھے کم تر سمجھا کرتے تھے، لوگ تجھ سے نہ اپنی شادی کا مشورہ کیا کرتے تھے، لوگ نہ تجھے دعوت دیا کرتے تھے، اس کو بیچارے کو کیا پتا، یہ تو بس ملا کی دوڑ، مسجد تک جاتا ہے، مسجد سے گھر جاتا ہے، اس کی لوگوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، آج تجھے حیثیت کا پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بندہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے۔ آج جب اس کی موت کا وقت آیا ہے، فرشتوں کی جماعت اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے، جگ میں سے، مشکیزہ پہلے مشکیزہ ہوا ابھی جگ ہے، جگ میں سے جیسے ہم پانی نکالتے ہیں، فرمایا اس کی روح کو ایسے نکالا گیا۔ ملک الموت اور فرشتوں کی جماعت، ان کے ہاتھ میں جنت کا ایک کفن ہوتا ہے، وہ اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس جنت کے کفن میں ڈالتے ہیں، اس جنت کے کفن کی خوشبو پوری کائنات میں مہک رہی ہوتی ہے، سوائے انسان اور جنات کے ہر مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ اس کفن میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، فرشتے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو لے کر تو ہم آسمان پر جائیں گے، اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے فیصلہ ہوتا ہے، روح ایک ہے، ایک ہی روح ہے، مومن کی جان ہے، چنانچہ فیصلہ ہوتا ہے تمام فرشتے اس مومن کی روح کے کفن کو لے کر آسمان پر جائیں گے۔ یہ وہ بندہ جس کو دنیا میں کوئی گھاس نہیں ڈالا کرتا تھا، دنیا والوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
آج اس مومن کی روح کو لے کر پروٹوکول دیکھیں، عزت مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ آج دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتا ہے نا، کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ 30 ہوں گی، 40 ہوں گی، 50 ہوں گی، چلانے والے وہی ہمارے جیسے گناہ گار، کوئی شرابی ہوگا، کوئی زانی ہوگا، کوئی جھوٹا ہوگا، کوئی بے نمازی ہوگا۔ یہاں پر یہ جو فرشتوں کی جماعت ہے، اور فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت اتنی جتنی آنکھوں کی حد نگاہ جاتی ہے، جتنا بندہ دیکھ سکتا ہے، اتنی بڑی فرشتوں کی جماعت کس کو لینے؟ اس مومن کی روح کو لینے جس کو دنیا والے پہچان بھی نہیں کرتے تھے۔ فرشتوں کی جماعت اسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھول دیجئے۔ کہا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم آیا ہے؟ کہا یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے، ہماری بھی روح کو ایسا پروٹوکول مل جائے، دنیا تو ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے کھول دیجئے۔ کہا کہ ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ کہا بتلاؤ کیا شرط ہے؟ کہا آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اس مومن کی روح کو لے کر ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، شرط قبول کی جاتی ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، کس کے لیے؟ اس مومن کی روح کے لیے جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اب پہلے آسمان پر 2 فرشتوں کی جماعت ہے، ایک فرشتے وہ جو دنیا میں لینے آئے، دوسرے فرشتے پہلے آسمان پر۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر جاتے ہیں کہ کون خوش نصیب آیا ہے؟ کہا کہ فلاں بن فلاں آیا ہے۔ کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کہا کہ جی بالکل چلیں گے۔ دوسرے آسمان پر 3 فرشتوں کی جماعت، پھر تیسرے آسمان پر 4 فرشتوں کی جماعت، پھر چوتھے آسمان پر 5 فرشتوں کی جماعت۔ کس کے لیے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ رکھا؟ اس شخص کے لیے جس نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اور اسی طرح چنانچہ 7ویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، یہاں سے لوگ دفنا دیتے ہیں۔ جنازے میں بھی کون آئے؟ اور جس کے جنازے میں تو کوئی نہیں، وہی مدرسے کے طلبہ تھے، کچھ مولوی تھے، کچھ داڑھی والے تھے، وہی اس کے جنازے میں آئے۔ اچھا جی، دنیا والوں سے مقابلہ کرتے، فلاں کے جنازے میں تو دیکھا کتنے سارے لوگ تھے، کتنی ساری گاڑیاں تھی، کیسے بڑے بڑے عہدے والے، وہ کیا کرے گا منسٹر اس قبر والے کا؟ کیا کرے گا؟ اور جتنے بڑے لوگ ہوتے نا، اتنا وہ چاہتے ہیں جلدی سے جنازہ مکمل ہو، جان چھوٹے، ہم بھی اپنے دھندوں پر جائیں۔ اور جب بندہ نیک ہوتا ہے نا، اس کا تعلق اہل علم اور طلبہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے جنازے بھی آپ نے دیکھے، پھر کتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ آمین کہتے ہیں۔ 40 توحید والے چاہیے بس، کم سے کم، جو ہمارے جنازے پر پہنچ جائیں، ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ 40 توحید والے لوگوں نے دفنا دیا۔ اور یاد رکھو، لوگ جب دفناتے ہیں نا، آپ بھی دفناتے ہیں، ہم نے بھی دفنایا ہے، پھر قبر پر اچھی طرح مٹی چڑھ چڑھ کے ہم پاؤں سے دباتے ہیں۔ چلے گئے جانے والے بھی کہہ کر جاتا ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے، کر دی ہم نے تیری تعظیم قبر تک، اب تو جانے تیرے اعمال جانے۔ لوگ تو چلے گئے، مومن تھا۔ فرشتے آئے، مومن سے کہا کہ اچھا یہ بتا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں من نبیوں کا، دوسرا سوال ہے، یہ بتا تیرا نبی، تیرا امام کون ہے؟ مومن کہتا ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعونی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مجھے چھوڑو، میری نماز نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، رات کو دفناؤ، صبح دفناؤ، دوپہر میں دفناؤ، شام میں دفناؤ،
جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا منظر ہوتا ہے جو عصر کی نماز کے وقت کا منظر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی، خاص کر والصلاۃ الوسطی، بیچ کی نماز، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ مومن کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑ دو، میری نماز نکل رہی ہے۔ فرشتے کہتا ہے اچھا تیسرا سوال بتا ملے، ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ کہتا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کہتا مجھے چھوڑو، میری نماز نکل گئی۔ اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ کیا کہے گا؟ دنیا میں تو پڑھی نہیں، قبر میں کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنی۔ یہ وہی کہے گا جس نے دنیا میں نماز کی پابندی کی۔ پوچھا جائے گا اچھا یہ بتا تو نے جوابات کیسے دیے؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور میں نے اس پر عمل کیا، میں نے ایسے جوابات دیے۔ آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے کو پریشان مت کرو، قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، اور اس کے لیے تو اتنی تکلیفیں اٹھا کر آیا ہے، اب اس کے لیے جلدی سے جنت کا بستر لگا دو، جنت کا بستر لگا دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ قبر کو کشادہ کر دو، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ جنت سے ایک دروازہ کھول دیجئے، کھڑکی بھی کھول دیجئے، جنت سے کھڑکی بھی کھول دی جائے گی۔ اب مومن جب جنت کے نظارے کرے گا اپنی قبر میں سے، کہے گا اللہ جنت میں داخلہ فرما دے، ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، اللہ قیامت کو قائم کر دے تو جنت میں ہی چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے سلا دے گا، قیامت تک کے لیے سو جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا پھر اسے محسوس ہوگا کہ گویا کہ میں تو ابھی تھوڑی دیر سویا تھا۔ جس طرح بندہ تھک ہار کے نہ سوتا ہے، پورے دن کام کرے، پورا دن کام کرے، رات کو سوتا ہے، صبح ہو جاتے ہی تو اسے محسوس ہوتا ہے میں ابھی تو سویا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جو نیند آتی ہے انسان کو، وہ کتنا سکون دیتی ہے۔ یہ مومن عمل کر کر کے اس کے جسم میں تھکاوٹ ہوگی، یہ سو جائے گا، قیامت کے دن اٹھے گا تو کہے گا اللہ بھی تو سویا تھا۔ فرمایا اسی طرح وہ شخص جو فاجر ہے، گناہ گار ہے، مشرک ہے، اسے بھی مرنا ہے، وہ کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا نا، اسے بھی مرنا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی جماعت اس کے پاس بھی آتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس کی روح باہر نکل، اب بس بہت ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح جسم میں چھپتی ہے، نکلتی نہیں ہے، جسم میں چھپتی ہے۔ ملک الموت اسے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح کوئی نرم کپڑا کانٹے دار والی جھاڑیوں میں پھنس جائے، اس کپڑے کو نکالتے وقت کپڑے کی کیا حالت ہو جاتی ہے، فرمایا اس طرح اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے کہ اس کی آنتیں اور اس کے جسم کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت تو آئی ہے، لیکن ساتھ جہنم کا کفن لائی ہے۔ اس کفن کے اندر بدبو پوری کائنات میں پھیل رہی ہوتی ہے، ہر چیز اس کی بدبو کو محسوس کرتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ فرشتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کی روح کو کون لے کے جائے۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، ڈیوٹی ہے روح کو لے کر جائیں گے۔ روح کو لے کر گئے، آسمان والے فرشتوں سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ کہتے ہیں آسمان والے فرشتوں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنا، نہ یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور پھر مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جس طرح کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح مشرک اور یہ فاجر یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون بدبخت آیا ہے، کہ فلاں بن فلاں ہے، کہا لے جاؤ۔
اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس کی روح کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی روح کو آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، چرند پرند ہوا اس کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے، چنانچہ اسے یہاں سے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مر ربک، بتا صحیح تیرا رب کون ہے؟ وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری قلت ما یقول الناس، ہائے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ دنیا میں تو سب کو مانا کرتا تھا نا، بیٹے دینے والا وہ، اس کو بھی مانا، جس نے بیماری سے شفا دی اس کو بھی مانا، جس نے روزی دی اس کو بھی مانا، وہاں جھکا وہاں گیا، وہاں جھکا وہاں گیا، سب کو مانا تھا۔ بیٹی دینے والا کوئی اور تھا، بیٹا دینے والا کوئی اور تھا، رزق دینے والا کوئی اور تھا، پریشانیاں دور کرنے والا کوئی اور تھا۔ دنیا میں سب کو مانا کرتا تھا، سب سے مانگا کرتا تھا۔ نہیں مانگا تو اللہ سے نہیں مانگا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ ویجعل من یشاء عقیما لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کون پوچھے گا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ کون ہے جو اس سے پوچھے گا؟ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ لیکن یہ تو جھکتا رہا۔ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے؟ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا؟ بہرحال روئے گا دھوئے گا کہے گا مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا۔ ہر جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ آسمان سے آواز آئے گی قد کذب، جھوٹ بولتا ہے، اسے سب پتا تھا۔ ہم نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے احادیث کی حفاظت کی ہے، اس کو سب پتا ہے۔ حقیقت سے نظریں چرایا کرتا تھا۔ البسوہ من النار افرشوہ من النار، جہنم کا لباس، جہنم کا بستر لگا دیا جائے گا، قبر کو ملا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح آپس میں ملایا اور فرمایا کہ اس طرح اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جائے گی۔ ایک شخص مقرر کر دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہوگی اور وہ اس کے سر پہ مارے گا۔ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک جائے گی لیکن اس کو نہیں آئے گی کیونکہ وہ بہرا ہوگا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہی ہوں، جب اذان ہوا کرتی تھی تو گھر پر بیٹھا رہا کرتا تھا، میں تیرا وہی بدعمل ہوں، جب تجھے حرام کھانے کا موقع ملا تو نے کھا لیا، میں تیرا وہی بدعمل ہوں۔ بہرکیف یہ موضوع بڑا طویل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ